الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَاعِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 52۔ ارشاد باری تعالی، فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ پچھلی آیت میں گزر گیا کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا جگری دوست نہ بناؤ۔ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو کوئی انہیں دوست بنائے گا، جگری دوست بنائے گا، وہ انہی میں سے ہے۔ ان کو کون لوگ دوست بنائیں گے؟ اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتا دیا، فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ کون سا مرض، کون سی بیماری؟ منافقت کی۔ دل کی کئی بیماریاں ہیں نا، جن میں سے کفر، شرک، حسد، بغض، کینہ، یہ سب دل کی بیماریاں ہیں۔ لیکن یہاں کس بیماری کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہاں کس مرض کا ذکر ہو رہا ہے؟ منافقت کا۔ کہ آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں مرض منافقت ہے۔ یسارعون فیہم، وہ دوڑ دوڑ کر ان کی طرف جائیں گے۔ کن کی طرف؟ یہود و نصارہ کی طرف۔ یسارعون، باغ باغ کر، دوڑ دوڑ کر ان کی طرف جائیں گے۔ یقولون نخشیٰ، اور وہ کہیں گے یا کہتے ہیں، ان تصیبنا دائرہ، کہ ہمیں خطرہ ہے، ہمیں ڈر ہے کہ ہم کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں، ہم کسی چکر میں نہ پھنس جائیں۔ اصل میں یہودی اور عیسائی، یہ سرزمین عرب کے جو زرخیز علاقے ہیں ان پر یہ قابض تھے اور مالدار بھی تھے۔ یہود کا شاہکارہ بھی چلتا تھا، سود پہ لوگوں کو پیسے دیتے تھے، اور یہ مرض چل رہا تھا۔ اور جو منافقین تھے وہ کہتے تھے کہ اگر ان سے ہم نے تعلق توڑ دیا تو کہاں سے لے کر کھائیں گے؟ بالکل آج کی طرح پوری دنیا کو آج بھی یہود نے سود کے چکر میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یہ معاشی بدماشی ہے، معاشی دہشت گردی ہے۔
میں تو اسے معاشی دہشت گردی کہتا ہوں، جس میں پوری دنیا کو انہوں نے پھنسا کے رکھ دیا ہے۔ اور پھر جن کے دلوں میں مرض منافقت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان سے تعلق توڑ دیں گے تو ہمارا گزارا کیسے ہوگا، ہمارے ملک کا نظام کیسے چلے گا، ہم پیسے کہاں سے لیں گے، قرضہ کہاں سے لیں گے۔ ارے دنیا کے مادی وسائل کا، معاشی وسائل کا 70% مسلمانوں کے پاس ہے۔ 70% دنیا کے سب سے زرخیز ترین خطے مسلمانوں کے پاس، دنیا کی دولت مسلمانوں کے پاس، تیل کی دولت، سونے کی دولت، معدنیات ساری مسلمانوں کے پاس 70%۔ پھر یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ ان لوگوں کی منافقت جو بڑے ہیں، انہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے، جنہوں نے غریب کے منہ سے نوالا بھی چھین لیا ہے۔ آج ہر کوئی رو رہا ہے نا، مہنگائی مہنگائی، ارے اس سے زیادہ ہوگی۔ جس شکنجے میں ہم پھنس گئے ہیں، جس چکر میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں، یہ دائرہ، یہ چکر تنگ ہوتا جائے گا، تنگ ہوتا جائے گا۔ اس وقت تک یہ تنگ ہوتا جائے گا جب تک ہم سود کو ختم نہیں کریں گے اور اس معاشی دہشت گردی سے باہر نہیں آئیں گے جس میں ہم پھنس گئے ہیں۔ پوری دنیا کا معاشی استحصال کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اللہ نے ان لوگوں کی منافقت کا یہاں تذکرہ کیا جنہوں نے یہود و نصارہ کے ساتھ تعلقات بنائے اور ان کے ساتھ دوستی کی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کی منافقت ہے، یہ منافقت ہے ان کی، منافق ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا تو کہتے ہیں ہم تو بس ان کے ساتھ، اصل میں اسلام، جب یہ آیات اتر رہی تھی، اسلام قوت پکڑ رہا تھا، یہود اور عیسائیوں کی قوت کم ہو رہی تھی، اسلام قوت پکڑ رہا تھا۔ تو یہ جو منافق قسم کے لوگ تھے، یہ ادھر بھی اور ادھر بھی، کہ اگر ان کو کامیابی ہو گئی تو ہم کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر وہ کامیاب ہو گئے تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اور موجودہ دور میں بھی تو یہی چل رہا ہے۔ ہمارے جو بڑے بڑے ہیں، جو اوپر حکمران بیٹھے ہیں، ان کی اکثریت انہی کی غلام بنی ہوئی ہے، اور یہاں سے پیسہ چوری کر کے، یہاں سے جو ہے نا لوٹ مار کر کے، پھر کافروں کے بینکوں میں رکھا ہوا ہے۔ ساری انویسٹمنٹ پھر وہاں کی ہوئی ہے۔ یہ ساری کیا ہے؟ منافقت ہے۔ اور یہ سب جو بڑے بڑے ہیں اس چکر میں پھنس گئے ہیں۔ اللہ نے لفظ ہی بڑا خوبصورت استعمال کیا، ان تصیبنا دائرہ، اس دائرے میں، اس چکر میں، اس گردش میں پھنس گئے۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ فَعَسَى، ممکن ہے
لیکن یہاں مفسرین فرماتے ہیں فعسا، اللہ جب فرماتا ہے تو پھر وہ یقیناً بات ہوتی ہے، ہو سکتا نہیں اس کا۔ فعسا کا مطلب ہے ہو سکتا ہے، لیکن جب اللہ ایسا لفظ بولے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یقیناً ایسا ہوگا۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے دے گا۔ آؤ نا اس یقین پر، یقیناً ہو سکتا ہے اللہ تمہیں فتح دے دے، لفظی ترجمہ تو یہ بنتا ہے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں فعسا یقیناً کے معنوں میں ہے۔ جب اللہ فعسا فرماتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، اللہ نے فرمایا یقیناً۔ اللہ ان یاتی بالفتح، اللہ تعالیٰ فتح دے دے، او امر من عنده، یا اپنے پاس سے کوئی امر حکم فیصلہ کر دے۔ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو پھر یہ منافق لوگ جو ہیں، جو کچھ ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے اس پر یہ نادم ہو جائیں۔ پھر یہ کہیں گے نو ایسا تو نہیں تھا، ہم نے ایسا تو نہیں کیا، لیکن اندر اندر یہ پریشان ہوں گے، نادم ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے دیکھیں یہ حالات کے مطابق قرآن پاک کس طرح میچ کر رہا ہے۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے ابھی نازل ہوا ہے انہی حالات کے متعلق۔ وقت تھوڑا ہوتا ہے صبح، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو اگر میں کھول کے بیان کروں، ایسے مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے ابھی رات کو اللہ نے نازل کیا کہ یہ حالات جو بن گئے ہیں، موجودہ حالات کے مطابق یہ ساری تصویر اللہ رب العالمین کھینچ کے ہمارے سامنے کر دیتے ہیں، نقشہ پورا بنا کے ہمارے سامنے رکھ دیا کہ دیکھو یہ حالات بنیں گے۔ اس وقت بھی بنے، اب بھی بنے ہیں، درمیان میں بھی بنتے رہے ہوں گے۔ کیا ایسا ہی نہیں ہو گیا؟ یہ ساری منافقتیں اتنی چل رہی کہیں، کیا ہم ان کے شکنجے میں پھنس نہیں گئے؟ یہ سارا کچھ ہو نہیں رہا، کیسے نکلیں گے؟ ہمیں واپس اس قرآن کی طرف آنا ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آنا ہوگا۔